بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تزال النجاسہ تحصل الطہارة من النجاسة اذا كانت مرئیة كالدم والغائط بزوال عن النجاسة بزوال عین النجاسة بالغسل سواء زالت عین النجاسة بالغسل غسل ایک ہے، غسل ایک ہے، بالغسل مرة واحدة أو أكثر ولا يضر إذا بقي في الثوب أثر النجاسة من لون أو ريح إن تعسرت إزالته۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت اہم سبق ہے، نجاست کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ زال یزول، تزالو کیسے دور کیے، تزالو کیسے دور کیا جاتا ہے، النجاست نجاست کو۔ یہ سبق ہماری زندگی کا ایک ضرورت کا سبق ہے۔ ہمارے کپڑے پر نجاست لگ جائے، ہم کیسے پاک کریں؟ نجاست کی قسمیں ہیں، ایک مرئیہ ہے، ایک غیر مرئیہ ہے۔ مرئیہ وہ نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے، غیر مرئیہ وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر ہمارے بدن کے کسی حصے پر یا کپڑوں پر یا فرش پر پاخانہ لگ جائے یا گوبر لگ جائے، سوکھنے کے بعد اس کا جسم نظر آتا ہے، یہ مرئیہ کہلاتا ہے۔ اب اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ ایک نجاست ہوتی ہے غیر مرئیہ، بولیے کیا ہوتی ہے؟ ایک نجاست ہوتی ہے نظر نہیں غیر آتی۔ مرئیہ۔ غیر مرئیہ کا معنی کیا؟ جو سوکھنے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب ہے تو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کے پاس ایک برتن تھا، اس میں پیشاب گر گیا، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کیسے کریں گے؟ کیا ترتیبیں ہیں؟ ایک نجاست نظر آ رہی ہے، ایک نجاست نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کے مستقل احکام ہیں کہ کس چیز کو کس طریقے سے پاک کیا جاتا ہے۔ اب الگ الگ انداز ہیں کہ ایک آدمی کی منی لگ جائے بدن پر تو کیسے پاک کیا جائے گا۔ یہ اگرچہ اس میں کچھ احکامات ایسے ہیں پاکی کے بیان جو حیا کے لیے مانے ہیں، مگر تعلیم کے لیے کوئی حیا مانے نہیں ہے۔ پڑھیے، تحصل الطہارۃ من النجاست تحصل الطہارة من النجاسة اذا كانت مرئیۃ، إذا كانت مرئية۔ حصل یحصل، تحصل حاصل ہونا، طہارت حاصل یعنی پاکی حاصل ہوتی ہے نجاست سے۔ کب؟ اذا كانت مرئیۃ، یہاں سے عبارت سے خود معلوم ہو رہا ہے یہاں مرئیہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو پہلے 3 لائن 4 لائن ہے نا، یہ مرئیہ ہے۔ اب یہی عبارت اس کے بعد ہے، دیکھیے، تحصل الطہارۃ من النجاست الغیر المرئیہ، الغیر المرئیہ، ایسی نجاست جو نظر نہ آنے۔ تو صاحب کتاب جو کتاب لکھی جاتی ہے وہ بہت سمجھداری کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے آنا چاہیے۔ جب تک پڑھ کے نہیں آئیں گے، پہلے سے محنت کر کے نہیں آئیں گے، طالب علم کو پہلے سے عبارتیں پڑھ کر کے حل کر کے اپنی کوشش سے آنا چاہیے۔ مگر بچے آتے نہیں، جو آتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو دیکھ کر ترس کھاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ تحصل الطہارۃ من النجاست، نجاست سے، گندگی سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ گندگی جب مرئی ہو، دکھائی دیتی ہو، مرئی معنی مثال ہے اس کی، ہاں ہے مثال، کالدم، خون بدن کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے، سوکھ جانے کے باوجود دکھائی دیتا ہے۔ والغائط، پاخانہ ہے، تو اس کی پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ سوال ہے۔ خون لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ایسی نجاست جو مرئیہ ہے، اس کی پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ کیسے حاصل ہوگی؟ بزوال عین النجاست، عین نجاست کو دور کرنے سے۔ زوال کہتے ہیں دور کرنے کو، زائل ہونے کو۔ بزوال
زائل ہونے سے. عین النجاسہ، عین نجاست یعنی فی نفسہ ہی جو چیز لگی ہے اس کا دور ہونا ضروری ہے. کیسے دور ہوگے؟ بالغسل. بولیے کیسے ہوگے؟ بالغسل. دھونے سے. اب دھونا پڑے گا. تو گویا ایسی نجاست تھی. غور سے دیکھنا، مجھے کتاب بھی دیکھنا، مجھے بھی دیکھنا. استاذ کے پاس جب پڑھتے رہے نا، نظر کتاب پر بھی، صاحب کتاب پر بھی. کس کے اوپر نظر رکھیں گے؟ کتاب اور صاحب کتاب پر. تو بالغسل کیسے نجاست دور کرنا پڑے، دھونا پڑے گا. عین نجاست کو دھو کر کے اسے دور کرنا پڑے گا. اب دھوئیں گے کتنی مرتبہ، کیسے دھوئیں گے، کتنی مرتبہ دھوئیں گے، کون سی چیز دور ہونے تک دھوئیں گے؟ اب آگے بتا رہا ہوں. سواء برابر ہے، زالت زائل ہو، عین النجاستی عین نجاست، بالغسل دھونے سے، مرتن واحدتن ایک مرتبہ. اتنی عبارت میں صاحب کتاب نے بتایا عین نجاست. اگر ایک ہی مرتبہ دھونے سے گندگی دور ہو رہی، پاک ہے وہ چیز. اتنا مسئلہ آسان ہے، مفتی بن گئے آپ. ہاں اگر خون لگا ہے، ایک ہی مرتبہ دھونے سے خون چلا گیا تو جگہ پاک ہوئی. اور اکثر یا اکثر 3 مرتبہ، اکثر سے مراد 3 یا 3 سے زائد مرتبہ، 3 مرتبہ ہی اکثر کہلاتا ہے. تو ایک مرتبہ دھونے سے اگر دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے 2 مرتبہ دھوئیں. اس سے بھی بہتر ہے 3 مرتبہ دھوئیں. ولا یضر، کوئی نقصان نہیں دیتا. ضر یضر ضرا، نقصان دینا. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نجاست کا اثر کپڑے میں باقی رہتا ہے رنگ کی شکل میں. آپ نے اچھی طرح دھو دیا، خون تو چلا گیا، مگر اس کو ذرا رنگ باقی ہے. رنگ باقی رہنے کی وجہ سے وہ کپڑا گندا نہیں کہلائے گا. ولا یضر، نقصان نہیں دے گا. اذا بقی فی الثوب، جب باقی ہو کپڑے میں، اثر النجاستی گندگی کا اثر، من لون رنگ میں سے، اور ریح یا بو میں سے، ان تعثرت ازالتہ، تعثر یتعثر مشکل ہونا، فإن مع العسر یسرا. عسر مشکل کو کہتے ہیں، تعثر مشکل کو کہتے ہیں. ان تعثرت ازالتہ، اگر اس کو زائل کرنا مشکل ہو. زائل کرنا مانا رنگ دور نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک رنگ کے اندر ہی گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کپڑے سے رنگ دیا، رنگ کے ساتھ مل گیا، آپ دھو لیں، رنگ جانا ضروری نہیں. اسی طرح کسی جگہ گندگی لگی ہے، آپ اس کے عین نجاست کو دور کر دیں. عین نجاست کو دور کر، یہ کون سی نجاست؟ یہ نجاست مرئیہ ہے. یہ نجاست غیر مرئیہ کا مسئلہ کیا آگے بتایا جا رہا. تحصل الطہارۃ من النجاست الغیر المرئیہ. پڑھیے تحصل طہارت من النجاست الغیر المرئیہ. الغیری، اس الغیری النجاسہ کی صفت بنے، من النجاستی الغیر المرئیتی، غیر مرئیہ نجاست. غیر مرئیہ نجاست کی پاکی حاصل ہوتی ہے. کیسے حاصل ہوگی؟ 3 مرتبہ دھونا پڑے گا. پیشاب اگر لگ جائے تو 1 مرتبہ، مرئیہ میں تو 1 مرتبہ دھلنے سے اگر عین نجاست دور ہوگی تو کپڑا پاک ہو. مگر غیر مرئیہ نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونا ہے. اس کی مثال ہے کل بول. بول کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب. اذا غسل الثوب، جب کپڑا دھویا جائے گا، 3 مرات، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کیا اسلام میں پاکی کا حکم ہے؟ نجاست مرئیہ لگی ہے، 1 مرتبہ دھونے سے دور ہوتی ہے، کافی ہے. مگر بہتر کیا ہے؟ 3 مرتبہ. غیر مرئیہ لگی ہے
ارے وہ ایک مرتبہ میں سے جائے گی یا نہیں جائے گی یقین نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس کو 3 مرتبہ دھوئیں گے. کیسا دھوئیں گے؟ پانی ڈالیں گے، دھوئیں گے اور اچھی طرح نچوڑیں گے، پھر دھوئیں گے پانی میں ڈال کر، پھر نچوڑیں گے اچھی طرح، پھر ڈالیں گے، پھر نچوڑیں گے. ہر مرتبہ نچوڑنا بھی پڑے گا. جائے آگے پڑھی. وَعُسِرَ اِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ 3 مرات، جب کپڑے کو دھویا جائے گا کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. وَعُسِرَ اور نچوڑا جائے گا. وَعُسِرَ نچوڑا جائے گا. كُلَّ مَرَّةٍ ہر مرتبہ کپڑے کو نچوڑا بھی جائے گا، دھویا بھی جائے گا، نچوڑا بھی جائے گا. صرف دھونے سے کام نہیں، میں دھویا پھر پانی میں ملایا، پھر دھویا پھر پانی میں ملایا، نہیں، دھونا بھی پڑے گا اور پھر چورنا بھی پڑے گا. حتی ینقطع التقاطر، یہاں تک کہ تقاطر ختم ہو جائے. کہ کیسے نچوڑنا ہے؟ حتی ینقطع التقاطر، انقطع ینقطع ختم ہونا، تقاطر یتقاطر تقاطنا قطرہ قطرہ ٹپکنا، باب تفاعل سے. ینقطع التقاطر، یہاں تک کہ تقاطر ختم ہو جائیں. واستعمل، ابھی ایک اور تیسری بات، استعمال کیا جائے گا فی کل مرۃ، ہر مرتبہ میں، ماء جدید طاہر، نیا پاک پانی استعمال کر. نہ تو ایک ہی بالٹی میں ماشاءاللہ حضرت برکت ہو گئی، اچھا اسی کیسی برکت، یہ پاک ہی نہیں ہوگا. تو گویا کہ کپڑے کی پاکی کے لیے نجاست غیر مرئیہ میں 3 مرتبہ دھونا ہے. بولو 3 مرتبہ. 3 مرتبہ نچوڑنا ہے، اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا ہے. اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا ہے. یہ ترتیب ہے. اب دیکھیے قالی، ہمارے گھروں میں مسجدوں میں قالین ہوتے ہیں، بچے پیشاب کرتے ہیں. آپ کے مفتی صاحب کے پاس آ کر ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب بتائیے مسجد میں ایک بچے نے قالین کیا ہے. اب مسئلہ معلوم نہیں، پڑا ہوا ہے، ذہن کو ہم استعمال نہیں کرتے، غیر مرئیہ ہے. اب نچوڑنا ہے، نچوڑا جائے گا نہیں، ایسا کریں گے، پانی ڈالیں گے، پھر اس کو اچھی طرح پانی نکالیں گے، سکھائیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر اس پانی کو نکالیں گے، پھر دھوئیں گے، نیا نیا پانی لے کر پھر اس پانی کو نکالیں گے، کیونکہ نچوڑا نہیں جا سکتا. سمجھ میں؟ جو چیز نچوڑی جا سکتی ہے اسے نچوڑنا ہے. آپ نے کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے وَعُسِرَ كُلَّ مَرَّةٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ التَّقَاطُرُ، کہ اسے نچوڑنا چاہیے ہر مرتبہ میں یہاں تک کہ اس کے قطرے ختم ہوں. قالین کو نچوڑ کے دکھائیے. نچوڑا نہیں جائے گا تو کیسے ہوگا؟ یہ مسائل حل کیسے ہوں گے شریعت کے؟ یہ کتاب بہت قیمتی کتاب ہے، آپ کو زندگی کے راز بتائے گی. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کے امتحان کے لیے پڑھتے ہیں. امتحان کی کتاب نہیں ہے، یہ زندگی کی کتاب. اتنے مسائل ہیں اس کے اندر کہ ایک عام مولویوں کو بھی یاد نہیں رہتے. چلیے، تزال النجاست الحقیقیۃ من البدن والثوب بالماء. اب یہاں سے بتائیں گے نجاست حقیقیہ کو کیسے زائل کیا جائے. نجاست حقیقیہ بدن کو لگ گئی ہے، کپڑوں کو لگ گئی ہے، اب اس کو کیسے دور کریں گے؟ پانی کے ذریعے، ہر اس بہنے والی چیز سے جس سے نجاست دور کی جا سکتی ہے یا دور ہو سکتی ہے، جیسے کالخل و ماء الورد، سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے. یہاں تو گلاب کا پانی دیکھنے کے لیے نہیں ملتا، اب گلاب کے پانی سے کپڑے دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ تزال النجاست الحقیقیۃ، نجاست حقیقیہ. اس کے پہلے اس کا تذکرہ آیا تھا نجاست حقیقیہ. نجاست حقیقیہ کو دور کیا جائے گا کہاں سے؟ من البدن، بدن سے، والثوب، ثوب سے. نجاست حقیقیہ بدن کو لگی ہے، کپڑے کو لگی ہے، دور کیا جائے گا کیسے؟ بالماء، کیسے؟ وبکل ماء، صرف پانی سے نہیں، ہر بہنے والی چیز سے. یمکن بھی، ممکن ہو اس کے ذریعے، ازالۃ النجاست، ممکن ہو اس سے نجاست کو دور کرنا، اس سے نجاست کو دور کرنا ممکن ہو. کل خل، خل کس کو کہتے ہیں؟
سرکہ، سرکہ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا؟ دیکھو یہ لوگ دیکھیں، آپ نے دیکھے؟ آپ دیکھیں لکوڈ جیسا رہتا ہے، پانی کی طرح ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو؟ کہاں ڈالتے ہو؟ شربت وغیرہ کھانے کی چیزوں میں بھی ڈالتے ہیں، پینے کی چیزوں میں ڈالتے ہیں۔ کل خل وماء الورد، ماء الورد دیکھا ہے؟ گلاب کا معنی تھا، کہاں دیکھا ہے؟ اب تو دکانوں میں بھی ملتا ہے، گلاب جل جسے کہتے ہیں، انگریزی میں روز واٹر کہتے ہیں، گلاب عربی میں خل کیا ماء الورد کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اما الوضو، یہاں نجاست حکمیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ اما الوضو، رہا وضو، بالخل، خل کے ذریعے، وماء الورد، ماء الورد کے ذریعے، فإنه لا يجوز، وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی سرکے سے حضرت کا، آپ حضرت نماز پڑھے فجر کی کیسا؟ کہا گلاب کے پانی میں پڑھا۔ اچھا گلاب کے پانی سے وضو کیا تھا؟ جائز نہیں ہے۔ فإنه لا يجوز، وہ کپڑے کو تو پاک کر سکتا ہے مگر وضو نہیں کرا سکتا۔ اب ہم کہ ہمارے جوتوں کو، موزوں کو کیا لگا ہے؟ گندگی لگی ہے، اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ یسیر الحذاء والخف طاہرین، یہ حذاء کس کو کہتے ہیں؟ احذیہ، جوتوں کو کہتے ہیں، الخف موزے کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں پاک ہوں گے طاہرین بالغسل، دو مرتبہ دھونے سے، ایسا نہیں کہ کوئی اور چیز کے ذریعے دھونا پڑے گا ان کو۔ وَكَذَا يَسِيرُ الْحِذَاءُ طَاهِرًا بِالدَّلْكِ عَلَى أَرْضٍ طَاهِرٍ، تمہارے جوتے پر گندگی لگی تھی، رگڑنا پڑے گا، پانی نہیں ہے دھونے کے لیے، پانی ہے پھر بھی رگڑ کے، ایک چیز کو رگڑ کے بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ کہاں رگڑ کے پاک کیا جا سکتا ہے، کہاں کھرچ کے پاک کیا جا سکتا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ وَكَذَا يَسِيرُ الْحِذَاءُ طَاهِرًا بِالدَّلْكِ عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ، زمین بھی پاک ہونی چاہیے، اسی طرح جوتے پاک ہوں گے بالدلک، دل کس کو کہتے ہیں؟ ملنے سے، رگڑنے سے، رگڑنے سے، کس زمین پر؟ عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ، کون سی زمین پر؟ پاک زمین پر۔ اذا كانت النجاسة لها جرم، لیکن شرط ہے، کون سی نجاست جوتے پر لگی ہے؟ جبکہ نجاست کا جسم ہے، نظر آنے والی۔ سواء كانت النجاسة رطبة او كانت جافة، برابر ہے وہ نجاست سوکھی ہے یا نجاست گیلی ہے۔ رطبہ کس کو کہتے ہیں؟ سوکھے، رطبہ کس کو کہتے ہیں؟ گیلی کو، اور جافہ، سوکھی کو۔ ہاں، جف یجف جفن، تو جافہ سوکھی ہے، رطبہ گیلی ہے۔ دیکھیے تم کو اگر رگڑ دیں آدمی، اس طور پر رگڑنے کی وجہ سے تمہارے جوتے کے نیچے پاخانہ لگا ہوا تھا، آپ نے پاک زمین پر اچھی طرح رگڑا، پاک ہو گئی۔ پیشاب لگا تھا، آپ نے رگڑا، پاک ہو گیا۔ جسم والی ہونا چاہیے۔ یطہر السیف والسکین والمراۃ، تلوار، چاقو، آئینہ، والاوانی المدہونہ، آنیت ان کی جمع، اوانی برتن کو کہتے ہیں، المدہونہ کہتے ہیں جن کو روغن تیل لگایا گیا، کیا بولتے ہیں آپ لوگ کا؟ چکنے برتن۔ ایک برتن رہتے ہیں، ایک مٹی کا برتن ایسا رہتا ہے جس کے اندر پانی میلٹ ہوتا رہتا ہے، ایک ہے اس کے اوپر کچھ ایسا کیمیکل لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اندر نہیں جاتا، سمجھ میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چینی کے برتن دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہوگا کہ ایک مٹی کے برتن ہوتے، چینی کے برتن کے اوپر ایسی لیپ لگائی جاتی ہے کہ کوئی چیز اندر نہیں جاتی، مگر مٹی کے برتن میں اندر جاتی۔ ان کو صرف پاک کرنے کے لیے پوچھ دیا جائے، اچھی طرح پوچھ دیا جائے، پاک ہو جائیں گے۔ یطہر السیف، تلوار پاک ہوتی ہے، والسکین، اور چاقو، والمراۃ، اور آئینہ، والاوانی المدہونہ،
تیل لگائے ہوئے برتن، بالمسحی کس کے ذریعے؟ پوچھنے سے، بالغسل نہیں، صرف پوچھنے، بالدل کی کبھی تذکرہ نہیں، برتن کو رگڑتے رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تسیر الارض طاہرتن، اب یہاں زمین میلی ہے، گندی ہے، اس کو کیسے پاک ہوتی ہے؟ تسیر الارض طاہرتن، زمین پاک ہوگی اذا جفت، جب وہ سوکھ جائے۔ دیکھیے اسی لیے ہم مسجدوں کے باہر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں کتا بھی پیشاب بیٹھا رہتا ہے، جانور بھی پیشاب بیٹھا رہتا ہے، مسجدوں کے باہر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، آپ کے یہاں اندر پڑھی جاتی ہے، باہر پڑھی جاتی ہے؟ اب روڈ پر پڑھی جا رہی ہے، کھلے عام میں پڑھی جا رہی ہے وہاں تو، لیکن جس زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ سوکھی ہوئی ہے تو پاک کے حکم ہے۔ اذا جفت، اسی لیے جافہ بھی گزرا، یہ جفت کا لفظ، اذا جفت الارض، پوری عبارت یوں ہے جب زمین سوکھ جائے، وزال عنها اثر النجاست، اور اس سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے، تو گویا نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، زمین سوکھی ہوئی ہے، پاک کے حکم میں۔ وتجوز الصلاۃ علی تلک الارض، ایسی زمین پر نماز جائز ہے، ولکن لا یجوز التیمم منها، لیکن ایسی زمین پر تیمم جائز نہیں ہے، چونکہ اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے زمین سوکھی ہوئی ہے مگر نجاست کے اثرات محسوس ہوتے ہیں تو وہاں تیمم نہیں کرنا چاہیے، پاکی کی جگہ کرنا چاہیے۔ آگے ایک چیز بتا رہے ہیں، ایک نجاست ایک چیز میں مل گئی، بولو، لیکن ایک چیز مل کر کے وہ تبدیل ہو گئی۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہاں ایک مثال دی ہے، دیکھیے ایک نمک تھا، نمک میں ایک نجاست مل گئی اور وہ نجاست نمک بن گئی تو اپنی حیت کو تبدیل کر لی، اب وہ پاک کے حکم میں ہے۔ کس طریقے سے پاکی حاصل ہو رہی؟ دیکھو، اذا تغیرت عین النجاست، عین نجاست میں تبدیلی آ گئی، نجاست تھی، نجاست میں تبدیلی آ گئی، بِأَنْ صَارَتْ مِلْحًا، وہ نجاست جا کر کیا ہو گئی؟ نمک ہو گئی، صارت طاہرتن، کیا ہو گئی؟ پاک ہو جائے گی۔ کذا، اسی طرح، تکون طاہرتن، اسی طرح وہ پاک ہوگی عین نجاست، اذا احترقت النجاست، جب نجاست کو جلایا جائے، بالنار، آگ سے۔ تو پاکی کے حاصل کرنے کے ذرائع دیکھیے، ایک پانی ہے، ایک دلک ہے، ایک سوکھنا ہے، پھر اسی طرح ایک چیز کا اپنی چیز سے بدل جانا ہے، اسی طرح ایک نجاست کو جلایا جائے، راگ بن گئی، آپ نے کیا کر دیا؟ گوبر کو جلا دیا، اس کی حیت بن گئی، بدل گئی۔ آگے ایک اور پاکی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے فرق کے ذریعے، فرق کہتے ہیں کھرچنے کو، کھرچنے سے بھی پاکی کیسے حاصل ہوتی؟ یہ سب پاکی حاصل کرنے کے ذرائع۔ غسل تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں؟ اذا اصاب منی الانسان الثوب، جب انسان کی منی کپڑے پر لگ جائے، اذا اصاب، جب لگ جائے، منی الانسانی مضاف مضاف الیہ ہو کر اصابہ کا فاعل، الثوب مفعول، جب انسان کی منی لگ جائے کپڑے پر، اول بدن، اول بدن، یا بدن پر، ثم یبسا، پھر وہ سوکھ جائے، پھر کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے، منی لگی سوکھ جائے، فإنہ یطہر، وہ پاک ہوگا، بالفرق، کھرچنے کی وجہ سے، بولو، وہ پاک ہوگا کھرچنے کی وجہ سے، صرف کھرچنے سے۔ مگر اب فقہاء کہتے ہیں اس زمانے میں لوگوں کی طاقت تھی مضبوط، وہ جو منی ہوتی تھی وہ بھی اچھے جسم والی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اندر نہیں جاتی تھی، اب وہ کھرچنے سے ایک چھلکا بن جاتا تھا، نکل جاتا تھا، اب قوہ کمزور ہو گئے، منی میں بھی طاقت نہیں رہی، اس لیے فرق سے کام نہیں چلے گا، اب غسل کرنا پڑے گا۔ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ منی کسی کپڑے کو لگ جائے، سوکھ جائے، نہیں گیلی کی بات نہیں ہو رہی، گیلی کو تو دھونا پڑے گا، سوکھ گئی
پاپڑی بن گئی، آپ کھرچ کے نکال دیے، ختم ہو گیا۔ مگر اب زمانہ بدل گیا، کمزوریاں عام ہو گئی۔ ولیکن اذا کان المنی رطبا، لیکن جب منی گیلی ہو، لا یطہر الصوب، لا یطہر الصوب والبدن، بدن پاک نہیں ہوتا اور کپڑے بھی پاک نہیں ہوتے، تب الا بالغسل، مگر یا یطہر ہونا چاہیے، پیش نظر آ رہا ہے، طہارا یطہر، سمجھ میں آیا؟ طہارا یطہر ہے نا، ولا یطہر الثوب والبدن الا بالغسل، کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوگا مگر غسل کے۔ تو گیا یہاں منی کی بات۔ یطہر جلد الحیوان المیت، مردار حیوان کی کھال پاک ہوتی ہے۔ یہاں سے مردار حیوان کی کھال کیسے پاک ہوتی ہے؟ اب یہ الگ الگ مسائل ہیں، الگ الگ پاکی کے ذرائع۔ بالدباغتی، دباغت کے ذریعے، بولو دباغت، دباغت کہتے ہیں۔ اب دو طریقے ہیں دباغت کی، کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک ہے نمک ڈال کر، ہمارے زمانے میں مشینوں میں ڈال کر کے دباغت دینا، گرمی دینا، پکاں، اس کو کوشش کر کے اس کی گندگی، جلد کی گندگی کو دور۔ جب جانور مرتا ہے اور اس کے چمڑا نکالا جاتا ہے، اس پر خون لگا رہتا ہے، اس میں چربی ہوتی ہے، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، وہ نجاست کے حکم میں اس کو پاک کرنا ہے تو دباغت دینا۔ ایک دباغت حقیقیہ ہے، بولیے، دباغت حقیقی، ایک دباغت حکمیہ ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دباغت حقیقیہ یہ ہے کہ آپ نمک لگا کر، آپ نے دیکھا ہوگا چمڑوں کو نمک لگایا جاتا ہے، جی، اس کی چکناہٹ دور ہوتی ہے، پھر اسے مشین میں ڈال کر کے گرمی دی جاتی ہے، ہیٹ دی جاتی ہے، پھر اس کی چربی گلائی جاتی ہے، پھر وہ سوکھا پاپڑ کی طرح مانند بنتا ہے، پھر پاک ہو گیا۔ پھر اس سے لوگ ڈریس بناتے ہیں، جاکٹ بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لیدر جاکٹ ہوتا ہے۔ جی، اب لیدر جاکٹ پہن رہے ہیں آپ، نماز جائز ہے نہیں؟ مفتی صاحب کے پاس کوئی آپ صاحب آ کر پوچھیں، مفتی مجتبیٰ صاحب بتائیے میں لیدر جاکٹ پہن سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ نے کہا لیدر جانور کا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بھائی اسے دباغت دی گئی ہے، اسے پروسیسنگ سسٹم سے گزارا گیا ہے، تب جا کے وہ پاک ہوا ہے۔ یطہر جلد الحیوان المیت، حیوان میت یعنی مردار جانور کی کھال پاک ہوتی، بالدباغتی، دباغت کے ذریعے۔ دباغت سمجھ میں آتا ہے؟ سواء کانت الدباغت حقیقیہ اور حکمیہ، برابر ہے کہ وہ دباغت حقیقیہ ہو یا حکمیہ ہو۔ دباغت حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ نمک لگا کر، گرمی دے کر اسے پاک کیا۔ حکمیہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوپ میں ڈال کر قدرتی طور پر اسے سکھایا جائے، پاک کر دیا جائے، یہ حکمیہ کہلاتا ہے۔ جلد الخنزیر، اس کا تو نامی مطلب لا یکون طاہرا فی حال، یہ خنزیر کی کھال تو کسی حال میں پاک ہوتی ہی نہیں، اس کے لہب، اس کے ہر ریزے ریزے میں نجس ہے۔ خنزیر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے مگر لوگ کھانا پسند کرتے ہیں۔ سواء دبغ ام لم یدبغ، برابر ہے اسے دباغت دی جائے یا دباغت نہ دی جائے۔ نہیں یہ خنزیر کی کھال تھی، دباغت دی گئی، جائز نہیں۔ جلد الآدمی، انسان کی کھال، کیا بھائی کون سی جیکٹ پہنے؟ انسان کی کھال کی، اچھا جائز نہیں، پاک تو ہو جائے گا مگر انسان کی شرافت کی وجہ سے اس کا استعمال درست نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقام بلند عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی اور تری پر سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے روزی دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بے شمار مخلوق پر ہم نے انسان کو مقام عطا فرمایا۔ یہ انسان کو مقام ملا ہے، یہ انسان جانور تھوڑی ہے۔ اسی لیے اسلامی احکام میں یہ حکم ہے کہ مرنے کے بعد اسلام میں ڈونیٹ کا حکم نہیں۔ جیسے لوگ مرتے ہیں تو آنکھیں ڈونیٹ کر کے مرتے ہیں،
جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر کے مرتے ہیں، یعنی وہ وصیت کرتے ہیں۔ اگر انسان مر جائے تو چند گھنٹے اس کی آنکھیں اچھی رہتی ہیں، اس کو بر وقت نکال کر سائنس میں رکھا جائے، استعمال کیا جائے، سائنس کی تھیوری کے مطابق دوسروں کو دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قانون میں اس کی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ بلڈ دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ بلڈ آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک پارٹ جو جسم کا حصہ ہے آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے حوالے کرنا۔ جلد الآدمی، آدمی کی کھال، یطہر پاک ہوتی ہے، بالدباغتی دباغت سے، ولیکن لا یجوز استعمالہ لیکن اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ کیوں؟ فإن استعمال جلد الآدمی، اس لیے کہ آدمی کی جلد کا استعمال، وہ اجزاؤہ اور آدمی کے اجزاء کا یعنی پارٹس کا استعمال، ینافی کرامتہ و شرفہ، اس کی کرامت، عزت اور اس کی بلندی کی وجہ سے منافی ہے، یعنی اس کی شرافت اور بلندی کی وجہ سے غیر قانونی ہے، منافی ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ جلد الحیوان، ایسا جانور کی کھال، الذی یؤکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اچھا لا یؤکل، ہاں نہ کھانے والے جانور۔ اوپر حیوان میت کا تذکرہ ہوا تھا، حیوان میت کی جلد کا تذکرہ ہوا تھا، یہاں جو ذکر ہو رہا ہے ایسے جانور کا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، الذی لا یؤکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، ایسے جانور کی کھال یطہر پاک ہو جاتی ہے، بالذبح الشرعی، شرعی ذبح سے۔ کتا حرام تھا، آپ نے اس کو ماشاءاللہ بسم اللہ یا اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیا، کھال اس کی ادھیڑ دی، آپ نے دباغت دے دی، پاک ہو جائے گا، ہاں، لیکن خنزیر کا پاک نہیں ہوگا۔ کل شیء لا یسری فیہ الدم، ہر ایسی چیز سرا یسری جاری ہونا جس میں خون نہیں چلتا۔ ہمارے بدن میں وہ بتاؤ کون کون سی جگہ ہے جہاں خون نہیں چلتا؟ بال، اسی طرح ناخن، ناخن میں رگائیں گا، اسی لیے جس چیز میں خون نہیں دوڑتا اس کو کاٹنے پر تکلیف نہیں ہوتی۔ ناخن کاٹتے ہیں الا یہ کہ اندر تک نہیں کاٹنا جو خون سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سر میں بال ہیں، بال گر جائے اسے کاٹ، اس میں کوئی خون نہیں ہوتا، لیکن جب کھینچا جائے اس کی جڑ کا تعلق خون سے ہے۔ یہ باتیں بتائیں، کل شیء لا یسری فیہ الدم، ہر وہ چیز جس میں خون نہیں دوڑتا، لا یکون نجسا بالموت، مرنے کی وجہ سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پانی رکھا ہوا تھا، بال گر گئے میت کے، پاک ہیں وہ، کالشعری جیسے بال، والریشی، اور یہ ریش کس کو کہتے ہیں؟ رسی، جی ریش، الریش المقطوع، ہاں یہ ایک کٹے ہوئے پر کا معنی، ایک پرندہ کا جو پر ہے وہ کٹا ہوا ہے، کھینچا ہوا نہیں، کھینچا ہے تو اس کے نیچے کے حصے میں نجس ہوا ہے کیونکہ اس کا خون کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اگر ایک پر کیا ہے، پرندے سے گر کر ٹوٹ کر گرا ہے، اور وہ پرندے کا پر آپ کے پانی میں آ کر گر گیا نہیں۔ والقرن، قرن کس کو کہتے ہیں؟ سینگ کو۔ والحافر، حافر کس کو کہتے ہیں؟ کھر کو۔ جانور کے کھر ہوتے ہیں، انسان کے ناخن ہوتے ہیں، انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ ناخن ہوتے ہیں، اور جانور کے کھر ہوتے ہیں۔ ہاں، والعظم، ہڈی، ہاں ہڈی اگر ٹوٹ کے گر گئی، پانی میں گر گئی، اس سے کچھ نہیں۔ ذالک اذا لم یکن بہذہ الاشیاء دسم، دسم کہتے ہیں چربی، جبکہ ان چیزوں کے ساتھ چربی نہ ہو، ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوئی ہے، پاک نہیں ہے۔ اما اذا کان بہا دسم، اگر اس کے ساتھ چربی ہو، فہی نجیست، وہ نجس ہے۔ اعصاب المیت نجس، مردار کے پٹھے کیا ہیں؟
نجس ہیں. اچھا نافیجۃ المسک طاہرۃ، مشک کی تھیلی. مشک کی تھیلی جانتے ہیں؟ ہرن میں جی ایک تھیلی ہوتی ہے ناف کے پاس جس کے اندر سب سے قیمتی عطر ہوتا ہے. اب اس ناف کی مشک کی تھیلی کے بارے میں گفتگو، وہ چمڑے کی ہوتی مگر اس میں مشک ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے. اب اس تھیلی کا حکم ہے وہ بھی چمڑے کی ہے. نافجۃ المسک طاہرۃ کما ان المسک طاہر، جیسے اس کے اندر کا مشک پاک ہے مشک کی تھیلی بھی پاک ہے. وَأَكَلُهُ حَلَالٌ، اس تھیلی کا کھانا حلال ہے اور اس مشک کا کھانا بھی حلال ہے کیونکہ پاک ہے. امید ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہے. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.